الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل سر تکریم معزز سامعین کرام، اسی آیت سے متعلق کل کچھ گزارشات عرض گزار کی تھی کہ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا حج کرو، عمرہ کرو، پورے آداب کے ساتھ کرو، پورے سنت طریقے کے مطابق کرو، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نہیں تو سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ کل آپ کے سامنے بات ہو گئی تھی، اور دوسرا مسئلہ بھی ذکر کر دیا کہ عمرے کے لیے، حج کے لیے گئے، راستے میں رکاوٹ آ گئی، دشمن کی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، تو احرام کھولنا نہیں ہوگا، مرضی نہیں چلتی ہے، شریعت کی پابندی ہے کہ قربانی کو حرم کی طرف بھیجو اور وہاں قربانی ذبح ہو جائے گی، تم ادھر اپنا سر حلق کرا کر، صاف کرا کر احرام کھول دینا۔ یہ دونوں باتیں کل آپ کے سامنے ذکر ہوئی تھی۔ آج ایک تیسرا مسئلہ آیا ہے، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ ایک مسئلہ یہ ہے، وہ یہ ہے ایک آدمی نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت اور توفیق سے عمرے کا احرام باندھ لیا یا حج کا احرام باندھ لیا ہے۔ وہ کل آپ کے سامنے ہو گئی تھی کہ مرد 2 چادریں پہن لیتا ہے، اس کے بعد عورت عام اسی لباس میں ہوتی ہے، اسی دوپٹے میں ہوتی ہے، اور نیت کر لے نمبر 2 کہ یا اللہ میں نے حج کی نیت کی، اس کو آسان فرما، قبول فرما، یا میں نے عمرے کی نیت کی، اس کو آسان فرما، قبول فرما، یہ نیت ہوئی ہے۔ نمبر 3 پھر تلبیہ پڑھ لی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھی، بس بندہ محرم ہو چکا ہے۔ یہ یہاں گھر میں یہ کام کر گیا، ایئرپورٹ پہ کر گیا، راستے میں کر گیا، جہاں بھی کر گیا، یہ محرم بن گیا ہے شریعت کی زبان میں۔ اب اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں سے آپ سنتے رہتے ہیں خوشبو نہیں لگا سکتا ہے مرد ہے یا عورت، اور اسی طرح مرد سر ڈھانپ نہیں سکتا ہے، چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا ہے،
پاؤں کا یہ ابھرا ہوا حصہ اور یہ ٹہنے نہیں دام سکتا ہے مرد، عورت دام سکتی تو گویا بوٹ نہیں پہن سکتا ہے مرد، بوٹ کے اندر یہ ابری ہوئی ہڈی ڈانپی جاتی ہے، اس کو ننگا رکھنا ضروری ہے مرد کے لیے، ٹہنے ننگے رکھنے، ہوائی چپل ہوتی ہے جو بھی ہے ترتیب، لیکن اسی پابندی میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ اب آپ نے جب تک حج یا عمرہ کر نہیں لیا آپ اپنے بال بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے، کسی غیر ضروری بال ہے یا ضروری بال ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، پابندی۔ تو احرام باندھ لیا ہے حج کا یا عمرے کا، لیکن ایک پریشانی لاحق ہو گئی ہے، بندہ ہے سر میں پھوڑا نکل آیا، اس کو پٹی کریں گے تو بال ہٹانے پڑیں گے، انسان گرا چوٹ لگ گئی ہے، بال ہٹانے پڑیں گے، پھر اس کو ٹانکے اور پٹی ہوگی، یا ہمارے دور میں اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے، دوبارہ کچھ رواج آ رہا ہے ترتیب بدل کر کہ سر میں درد نکل آیا ہے کسی ایک سمت پہ تو اس کے لیے سنگی لگوانی ہے، تو سنگی لگوانے کے لیے بال ہٹا کر ایک خاص رگ کے اعتبار سے خون نکالنا ہوتا ہے، آج کل اس کی جگہ حجامہ کے بورڈ نظر آتے ہیں، لوگ کچھ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی بال ہٹائیں گے تو حجامے والی کپی لگاتے ہیں، گلاس لگاتے ہیں، اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خون یہاں جمع ہو جائے رگوں میں یا کسی حصے میں اور وہاں جاگ جمع ہو جائے، گندا خون جمع ہو جائے تو درد ہوتا ہے، اس کا علاج یہی ہے خون نکال دیا جائے، آرام آ جائے گا۔ جیسے آپ کے تجربے میں ہوگا کہ چوٹ لگ گئی ہے، خون جمع ہوا ہے، یہ خون درد کرتا ہے، کسی کو گندے خون کو آپ جم گیا ہے تو نکال تو درد ختم ہو جاتا ہے، یہی خون انسان کو تنگ کرتا ہے، درد دیتا ہے، تو اسی کو سنگی کہہ دیتے ہیں، فسد کہتے ہیں عربی میں، تو بندے کو سر کا درد ہو گیا، اس نے فسد لگانی، سنگی لگانی ہے، تو بال تو ہٹانے پڑیں گے، ایسی بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا نظام ہے، شریعت بڑی وسیع ہے، دنیا میں مختلف حالات آتے ہیں، کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ بندے کے سر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے اور وہ بیماری یہ تقاضا کرتی ہے کہ بال ہٹاؤ، صاف کرو، بالوں کے اندر کوئی گند آ گیا، ان میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے جوئیں آ گئی، جوؤں کے علاوہ جیوی آ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، قدرتی کی طرف سے آ جاتا ہے انسان پر، اب اس نے سر کے بال ہٹانے پڑیں گے، لیکن ابھی حج اور عمرہ نہیں کیا مکمل، شریعت نے اس کا مسئلہ حل کرا دیا کہ احرام باندھنے کے بعد یہ پابندی ہے کہ حج کرنے کے بعد آپ نے، عمرہ کرنے کے بعد آخر میں آپ نے سر صاف کرنے ہیں، مرد ہو تو سر صاف کرتا ہے یا کسر کرتا ہے، عورت ہوگی تو وہ کسر ہی کرتی ہے، اپنی میڈی کے بال کو آخر میں ایک پورے کی برابر پکڑ کر کاٹ دیتی ہے، یا اس کے ساتھ مرد ہوگا وہ کاٹ دے گا، لیکن اس کے بالوں کا تو کٹنا ہے، مرد کے بال صاف کرنے پڑ گئے، سر میں کوئی نہ کوئی چوٹ لگ گئی اور عورت کو چوٹ لگ گئی، جو کچھ بھی ہو گیا یہ مجبوری آ گئی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا، پھر مسئلہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے سر اگر حلق کرو گے تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا، کیا فدیہ جی؟ کہ 3 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، سر صاف کرو، 3 دن اس کا بدلہ آپ فدیہ ادا کرو۔ نمبر 2، 6 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا پڑے گا، 6 مسکینوں کو، اور شریعت کی زبان میں جو کھانا، روزوں کے مسئلے میں نے آپ کو بتا دیا، وہ دال ساگ کے اعتبار سے ضرورت والا کھانا،
تو 6 مسکین کا 1 مسکین کہاں؟ آج کل چل جاتا ہے بعض جگہوں میں 2 ٹائم کا کھانا 200 روپے میں چل جائے گا، لیکن اب مہنگائی طوفان پہ جا رہی ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تیسری کہ کوئی دمبا، کوئی بکری، کوئی بکرا کوئی لے کر ذبح کر دو، لیکن اختیار ہے جو تمہیں آسان ہے وہ کر سکتے ہو، دمبا ذبح کرو، بکری ذبح کرو، نہیں تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، نہیں یہ پیسے 3 روزے رکھ لینا۔ اللہ نے یہ ایک حل بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ نے بعض کام صحابہ سے کروائے ہیں، ہمارے لیے ایک نمونہ سامنے آیا ہے۔ اللہ رحم فرمائے صحابہ پر۔ وہ دور شریعت کا دور تھا، اس دور میں اللہ نے شریعت کی تکمیل کرانی تھی، کچھ کام اللہ نے صحابہ کے سامنے نمودار کیے، صحابہ کرام سے کروائے ہیں، تاکہ ادھر سے زبان نبوت بولے گی، اس کا حل بتائے گی، آئندہ آنے والی انسانیت کے سامنے نمونہ ہوگا۔ یہ دور تشریح تھا، بعض کام اللہ نے خود صحابہ سے کروائے تاکہ دین مکمل ہو جائے۔ تو اسی حوالے سے آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے تھے، مکہ سے مدینہ سے چلے، پیدل سفر کرتے کرتے حدیبیہ میں جا کر ٹھہر گئے 3 دن۔ 1500 کا قافلہ ہے، خدمت کے لیے ساتھی مامور ہوتے تھے کہ آج آپ نے خدمت کرنی ہے، کل فلاں نے کرنی ہے، سارے قافلے کا کھانا پانی، خدمت بڑا اچھا وصف ہے اسلام میں، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس خدمت میں اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی ٹیم لگائی تھی خدمت کے لیے، ان میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور صحابہ بھی تھے۔ وہ کھانا تیار کر رہے ہیں، ہنڈی تیار کر رہے ہیں، روٹیاں تیار کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو کھانا کھلائیں گے، باقی کام صحابہ اپنے اپنے ذکر اذکار دیگر کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خدمت والے گروپ میں خود شامل ہو گئے جا کر۔ اللہ اکبر، یہ میں نے اس لیے عرض کیا، خدمت بہت بڑا شعار ہے اسلام کا، لیکن ہمارے اندر اکڑ آ گئی ہے، پنہانی آ گئی ہے، بڑا پن آ گیا، میں خدمت کروں تو میری توہین ہو جائے گی، اور نہ خدمت دوسرے انسان کی کر، اپنے بھائی کی کر، رشتہ دار کی کر، مسلمان کی کر، انسان کی بھی کر۔ انسان کی میں نے کہا، انسان میں کافر بھی ہے، خدمت کر۔ اخلاق کا ایک وصف خدمت ہے کہ خدمت کے ذریعے سے اگلے کا دل جیت لو، اور خدمت کر کے رب کی طرف سے اللہ کی رحمت لے لو، یہ ایک اچھا وصف ہے۔ آج ہمارے اندر مفقود ہوتا جا رہا ہے، فنہانی زیادہ آ رہی ہے، بڑا پن آ رہا ہے، غرور آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت والی ٹیم میں چلے گئے، میں بھی جاتا ہوں، جا کر خدمت میں حصہ ڈالوں۔ اللہ کا نبی جا کر خدمت والی ٹیم میں جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے کہ چلو کہیں لکڑیاں لے آؤں گا، لکڑیاں دے دوں گا ہنڈی کے نیچے، دیکھا تو حضرت کعب بن عجرہ ہنڈی کے نیچے آگ لگا رہے ہیں، لیکن لکڑ گیلی ہے، اور آپ کو پتا گیلی لکڑ جلدی آگ نہیں پکڑتی ہے، تو لکڑی انہوں نے لگائی ہوئی ہے، نیچے پھونکے مار رہے ہیں، گرمی بھی ہے، پھر آگ کے سامنے ہے، پھونک بھی مار رہے ہیں کہ آگ جل جائے، مشقت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، خدمت والے ساتھیوں کو معائنہ کرتے ہوئے کہ جہاں خدمت ضرورت ہوگی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو معائنہ جب کیا تو کعب بن عجرہ کے پسینے بھی جا رہا ہے، ساتھ ساتھ دیکھا تو ان کی جوئیں یہاں سے ٹپک رہی ہیں، حالانکہ ابھی احرام باندھ کر غسل کر کے نیا احرام باندھا، یہاں آ گئے، مدینہ سے چلے حدیبیہ پہنچے ہیں،
2-3 دن کا سفر ہے، 2-3 دن میں غسل نہیں کیا، جوئیں پڑ گئی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں نے پہلے ذکر کیا، رب نے ڈال دی ہے تاکہ آئندہ آنے والی انسانیت کے لیے ایک مسئلہ حل ہو جائے۔ رب نے یہ کام صحابہ سے کروائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا احوامک یؤذیک، یہ آپ کے یہ جوئیں آپ کو تکلیف دیتی ہوں گی، سر میں کتنی ہیں، چہرے سے ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ان کا نام یا رسول اللہ، ہاں بڑی تکلیف ہے، خارش ہے، ظاہر بات ہے، سر میں کھجلی ہے، دقت ہوتی ہے آدمی کو، لیکن احرام والا بندہ بالوں کو زیادہ خوب خارش بھی نہیں کرتا، کھجلا بھی نہیں سکتا کہ بال گریں گے، مناسب نہیں ہے، بال یہ نہیں ہٹا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ہاں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کے اوپر وحی آ گئی، یہ آیت نازل ہوئی، یہ جملہ جو ابھی آپ نے سنا اللہ نے حل کر دیا، اس کا بن اجرہ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی انسانیت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور جوئیں پڑنا تو کبھی کبھی ہو جائے گا، لیکن کبھی انسان کو چوٹ لگی ہے، ابھی میں نے ذکر کیا تھا، کبھی پھوڑا بن گیا ہے تو پھوڑے کی پٹی کرنی پڑے گی، بال ہٹانے پڑیں گے، چوٹ لگی بال ہٹانے پڑیں گے، ٹانکا پٹی کرنی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ذکر کیا فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو گئے تو مریض کو تو علاج کرنا پڑے گا، کہیں سنگی لگانی پڑے گی، کہیں کیا کرنا پڑے گا، اور بھی عزم میں راسی، یا اس کے سر میں کسی قسم کی تکلیف آ گئی، چوٹ آ گئی، زخم ہو گیا، پھوڑا بن گیا، تو کوئی بات نہیں، بال ہٹاؤ، صاف کرو، ففدیۃ من صیام، تو وہ بدلے میں پورا کرے روزے، قرآن نے روزے کہا، اور صدقۃ یا صدقہ دے دے، کتنا دے، کتنے روزے اس کا ذکر نہیں، اور نسک یا قربانی کر دے، قربانی دمبا کرے، بکری کرے، جو بھی کر سکتے جتنی اس کی توفیق ہے۔ لیکن حدیث میں اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے، روزے 3 ہیں، یا 6 مسکینوں کا کھانا دے دے 2 ٹائم کا، یا پھر بکری دمبا جو ملتی ہے وہ پکڑ کر ذبح کرے اور سرحر کر دو، اپنی مجبوری حل۔ اس کے علاوہ فرمایا یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، ایک مسئلے کا حل بتا دیا کہ یہ وقت سے پہلے اگر سر کو حلق کر دو گے، حج کے مکمل ہونے سے پہلے یا عمرے کے مکمل ہونے سے پہلے، تو تمہیں دم دینا پڑے گا، اس کو دم کہتے ہیں، دم، اسی کو قرآن نے نسک کہا ہے، یہی دم ہے، نسک خون بہانا، نسک قربانی کرنا، دم کہا جاتا ہے۔ بعض کام ایسے غلط کر لیے جائے، احرام باندھنے کے بعد دم دینا پڑتا ہے، یہ دم ہے، سر کے بال ہٹا دیے، اور یہی وہ غلطی بھی واضح ہوگی کہ ایک بندے نے لا علمی میں مونچھیں صاف کر دی، لا علمی میں کوئی جسم کے بال ہٹا دیے، لا علمی میں شیو کر دیا، لا علمی میں بال کاٹ گئے سر کے، دم لازم ہے، یہ دم ہے، اس آیت کریمہ میں اس کو بتا دیا۔ اور کبھی کبھی ایسی بھی ہوتا ہے حج کے موسم میں، عام طور پر عمرے میں بھی دیکھا ہے، عمرے میں بہت سارے ماشاءاللہ اللہ معاف فرمائے، مسلمان صرف سن ہے، سن، اس نے دین کے لیے محنت نہیں کی، دنیا کے لیے خوب محنت کرتا ہے، اتنا پیسہ لگا کر، وقت لگا کر وہاں جاتا ہے، چند منٹ بیٹھ کر مسجد میں دین نہیں سنتا ہے، کہ دین والے سے مسئلہ نہیں پوچھتا ہے، طریقہ نہیں پوچھتا، اپنی مرضی سے دوڑ رہا ہے، میں جا رہا ہوں عمرے کے لیے، اور وہاں بہت سارے کام غلط، دم لازم آتے رہتے ہیں، بڑے بڑے نقصان ہوتے رہتے ہیں۔ ان دموں میں یہ چیز بھی دیکھنے میں نظر آئی ہے، بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، بیت اللہ پہنچ گئے ہیں، بیت اللہ تک چلے گئے، بیت اللہ کے 4 چکر 7 چکر لگائے، بعض ایسی بھی 1 چکر لگاتے ہیں، اور جا کر سر ٹینڈ کرا کر بیٹھ گئے، وہ بھائی یہ کیا؟ کہتے ہیں ہو گیا نا عمرہ، میں نے چکر لگا دیا بیت اللہ کا، کوئی 7 چکر لگاتا کر لے تو بھائی ابھی عمرہ تم نہیں مکمل ہوا، ابھی جانے ہیں، صفا مروا ہے، آخر میں جا کر یہ کام کرنا ہے، اور کر دیا، اب کیا کروں جی، اب دام میں پھر یہی آیت کہتی ہے، سر تو نے جلدی ٹینڈ کرا دیا ہے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے، تو مسئلہ حل کرا دیا۔ حج کے دنوں میں عام طور پر ایسے ہوتا رہتا ہے،
اور حج کے دنوں میں بلکہ زیادہ نقصان والی صورت نظر آتی ہے، خاص طور پر ہمارے یہاں پاکستان والے، دیگر بھی اللہ معاف فرما، وہ پاکستانیوں کو آپ اچھا جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بننا نصیب فرمائے، سچی زبان سچا کردار ادا نصیب فرمائے۔ یہاں حج کے وقت پیسے جمع کرا لیتے ہیں، کہتے قربانی تو ہوتی ہے، اگلی آیت میں قربانی ہی کا ذکر ہے، تو قربانی تو حاجی کے ذمہ ہوتی ہے۔ ہمارے جو حاجی ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے کس میں بتاتا ہوں، لیکن قربانی 10 ذی الحجہ کو اس کا بڑا کام ہے، مشکل کام ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو، کہ 10 ذی الحجہ کی رات اس نے مزدلفہ میں گزاری ہے، صبح نماز مزدلفہ میں پڑھے گا، نماز کے بعد مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، کھڑے ہو کر تھوڑی دیر ذکر کرنے، دعا کرنی ہے، اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں، صبح نماز کے بعد۔ لیکن بہت سارے لوگ ہمارے آج کل گاڑیوں کا نظام چل گیا، ریلوں کا چل گیا، اور ہمارے جو وہاں ذمہ دار ہوتے ہیں، ہمارے اوپر نگران مسلمان ہمارے پاکستانی، وہ اپنے گروپ کو رات کو آدھی رات کو اٹھاتے ہیں، چل نکل، رش ہونے والی ہے، یہاں سے نکل جا مینا پہنچ۔ او بھائی وقوف مزدلفہ واجب ہے، اس واجب کو کیوں چھوڑواتا ہے؟ واجب چھوڑنے سے دم لازم آتا ہے، کہ جانے دو، دم آتا ہے تو کس کے اوپر آئے گا، کون ادا کرتا ہے؟ ایک بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے۔ وہاں وقوف مزدلفہ صبح نماز کے بعد کھڑے ہو کر ذکر کرو، تھوڑی دیر اس میں اگر 5 منٹ کر صحیح، واجب پورا ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ کر، بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے وقوف مزدلفہ۔ اس کے بعد مزدلفہ سے 10 ذی الحجہ وقوف مزدلفہ ایک واجب، پھر آگے مینا کو جا، یہ چلنا اچھا خاصا تھکاوٹ کو ہوتا ہے، رش ہوتی ہے، پھر مینا پہنچنے کے بعد اگلا واجب کرنے ہیں بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار، یہ دوسرا واجب ہے۔ پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد تیسرا واجب ادا کرنا ہے قربانی، چوتھا واجب ادا کرنے ہے سر کا حلق، کسر یا حلق، یہ چوتھا واجب ہے، اور یہ ترتیب سے کرنے واجب ہے، 5 واجب ہوگا، ترتیب برحال نہیں ہے، ترتیب آگے پیچھے کی پھر بھی دم لازم آ جائے گا۔ لیکن لوگ وہاں کیا کرتے رہتے ہیں، مزدلفہ سے گئے، وہاں بعد وجوب چھوڑ کر چلے گئے، بعد مینا میں پہنچے، کہتے چلو شیطان کو کنکریاں ڈائریکٹ مار دیتے، مار کر واپس آئے، سر حلق کر دیا۔ وہ بھائی قربانی ہی نہیں کی ابھی، کہتے ہیں میں نے تو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو کر دیا، اب کیا آپ دم ہے۔ اور میں نے کہا اگلی بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، ہمارے پاکستانی یہاں بینک میں پیسے جمع کر لیتے ہیں، اور یا وہاں بھی گروپ کوئی پاکستانی ہوتے ہیں، اللہ ہی معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں تمہاری قربانی ہم کر لیں گے، پیسے دے دو۔ بھائی کس وقت کرو گے؟ قربانی کے بعد سر حلق کرنا ہوتا ہے، ٹائم بتا دو، وہ ٹائم میں بھی بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا بس 4 بجے کر لینا، 2 بجے کر لینا، کوئی قربانی نہیں کی ہوتی ہے، وہ ویسے ادھر سے سر حلق ہو رہا ہوتا ہے، وہ یقین کے ساتھ پہلے پتہ کر قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، دم لازم آ رہا ہے۔ یہ تو حج کے مکمل ہونے کے اوپر سر حلق کرنے پہلے کرے گا تو یہ قرآن کی آیت کی دم ہے، مجبوری میں بھی دم ہے، بیماری میں دم ہے، اور بغیر بیماری کے اگر تو وقت سے پہلے سر ٹرینڈ کرائے گا تو بدرجہ اولا دم لازم آئے گا۔ لیکن اس میں بہت سارے ساتھی غلطی کرتے ہیں، سیکھ کر جاتے بھی نہیں، وہاں بھی علماء سے رابطہ نہیں، اپنی مرضی سے کام ہو رہا ہوتا ہے، اور بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو دوبارہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ تو عام حج اور عمرہ دونوں کا ضابطہ بتا دیا کہ بال اگر اتروانے پڑ بھی جائیں تو دم دینا پڑے گا، لیکن 3 چیزیں، یا روزے رکھ، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، یا قربانی کر لے، دم دے دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فرمایا جب تم امن میں ہو، ہاں نارمل حالت ہے، ٹھیک ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ جو لوگ حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا نفع اٹھاتے ہیں، گئے حج کے لیے لیکن ساتھ عمرہ بھی کر لیا، اور ہمارے پاکستانی کرتے ہیں، سارے اکثر کرتے ہیں، بھائی حج ہوگا 8 ذی الحجہ کو شروع، اور ہمارے یہاں سے جہاز چلنے لگ جاتے ہی بہت پہلے، مہینے پہلے، آرام سے جا رہے ہیں، وہاں لوگ پہنچے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو موقع مل جاتا ہے، یہ جاتے ہی عمرہ کر لیتے ہیں،
پھر حج آ جاتا ہے، پھر حج بھی کر لیتے ہیں۔ ایک سفر میں دو کام ہوئے ہیں۔ قرآن نے اسی آیت کا ذکر کیا، فمن تمتع، جس نے فائدہ اٹھایا، بالعمرۃ، عمرہ کے ذریعے سے، الی الحج، حج کے ساتھ، حج بھی کیا ساتھ عمرہ بھی کر لیا، ڈبل فائدہ اٹھا لیا، تو اس کے لیے دم شکر دینا پڑے گا کہ اللہ تیری مہربانی، ایک سفر میں حج بھی کرا دیا ہے، ایک ہی سفر میں عمرہ کرا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ اور عمرہ جاتے ہی کر لیا، بعد میں حج کا موقع آیا تو حج کا احرام باندھ دیا اس نے 8 ذی الحجہ کو، تو یہ دم شکر دے گا۔ فمستیسر من الحج، جو اس کو آسانی سے قربانی میسر ہو، یہ لازم ہے اس کا، آسانی سے قربانی جو میسر ہے، اونٹ ذبح کر سکتا ہے اونٹ کر، گائے ذبح کر سکتا ہے گائے کر، بکرا کر سکتا ہے بکرا کر، دمبا کر سکتا ہے دمبا کر، جو میسر ہو کر۔ موٹا تازہ بکرا نہیں تو چھوٹے بکرے بھی وہاں ہوتے، عمر کے تقاضے کے مطابق پورے ہوتے ہیں۔ وہاں عرب والوں نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ عمر سے کم بکرا مارکیٹ میں نہیں آئے گا۔ ہمارے ہاں تو چلتا ہے نا، شیرے کو بھی اگلے بیچ دیتے ہیں، نہیں اگر مسئلہ بنے تو دان توڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر، کہتے ہیں ٹوٹ گئے، ہو گیا کام۔ وہاں عرب والے یہ نہیں کرنے دیتے، یہ کچھ صفائی ہے۔ ڈنڈی مارتے تو ہمارے پاکستانی مارتے وہاں پر، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا یہ دم شکر دینا پڑے گا جس کو اللہ نے یہ سعادت دی۔ اور اکثر ہمارے پاکستانی یہ کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں، ایک حج افراد ہوتا ہے کہ بندہ گیا ہی آخر میں 7-8 ذی الحجہ کو یہاں سے اس کا ٹکٹ ہوا ہے، اور 8 ذی الحجہ کو مشکل سے پہنچا، اور 8 ذی الحجہ کو یہاں سے احرام باندھا ہوا سیدھا مینا میں پہنچ گیا، مینا سے آگے حج چل گیا، اور حج کیا 5-6 دن میں۔ اس کے بعد جلدی کے لوگ آج کل بھی ہیں، تاجر حضرات بھی ہیں، سرکاری حضرات بھی ہیں، وہ جا کر پہنچتے ہیں 8 کو، حج کیا، حج کے فوراً بعد ان کا واپسی کا ٹکٹ ہے۔ ان دنوں میں رش ہوتی ہے، عمرہ کر بھی نہیں سکتا، مشکل ہوتی ہے، صرف حج کر کے واپس آ گیا۔ اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، یہ ایک سفر میں ایک کام کر کے آیا ہے۔ اچھا ایسا پیسہ لگا لیا، شریک کی تھی قربانی، اس کی ذمہ لازم نہیں ہے۔ دوسرا حاجی وہ ہوتا ہے جو بر وقت یہاں سے چلا جاتا ہے، اور یہاں سے جاتے وقت وہ کہتا ہے جی میری فلیٹ ہے، میں مکہ جا رہا ہوں یا مدینے جا رہا ہوں، مدینے میں ہفتہ دن رہ کر، 8 دن رہ کر 40 نمازیں پوری کر کے وہاں سے وہ احرام باندھتا، مدینہ آ گیا، مکہ آ گیا، مکہ میں عمرہ کر لے گا، عمرے کے بعد بھی 2 4 5 10 دن اس کو سٹے ہوتا ہے، وہ جا کر پہلے عمرہ کر لیتا ہے، عمرہ کر کے اپنا سر ٹینڈ کرا کر آرام سے مکہ میں رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، بعد میں 8 ذی الحجہ کو اس نے عمرے کا دوبارہ احرام باندھ دیتا ہے۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں، نفع والا ہے، کہ پہلے عمرہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ دیا۔ اس نے سفر میں 2 کام کیے ہیں، یہ پہلے والے حج سے یہ حج افضل ہے۔ اس کو شکر کے طور پر قربانی کرنی لازم ہے، شکر کے طور پر، اس کو دم شکر کہتے ہیں، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ تیسرا حاجی وہ ہوتا ہے جس نے احرام باندھتے وقت نیت کی کہ میں حج کا بھی احرام باندھتا ہوں، عمرے کا بھی باندھتا ہوں، اور ماشاءاللہ اس یہ کام لمبا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے کہ جا کر مکہ پہنچا تو مکہ پہنچ کر جا کر عمرہ کر لیا، لیکن حج کی بھی نیت کی ہوئی ہے، حج کی نیت کی ہوئی ہے تو عمرہ تو مکمل ہو گیا، بالوں کو صاف نہ کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ تو نے حج کی بھی نیت کی ہوئی ہے۔ لگاتار اسی احرام کو جاری رکھ، اگر 2 4 5 7 دن تو ٹھہرا ہوا ہے مکہ میں، ٹھہرے رہو اس احرام میں، بعد میں حج کا وقت آئے گا 8 ذی الحجہ سے حج شروع کرے گا، 8 ذی الحجہ 9 10 11 12 13 کو حج مکمل ہوا، اب سر حلق کر۔ یہ حج قران ہے کہ عمرہ اور حج ملا ہوا جا رہا ہے، یہ مشکل ہے، کیونکہ احرام میں زیادہ دیر آدمی نہیں ٹھہر سکتا ہے، ماشاءاللہ بڑا مشقت کا کام ہوتا ہے، محنت کا کام ہوتا ہے، اور روحانی اثر ہوتا ہے۔ مشکل سے عمرے والے کو پوچھ، عمرہ کر کے وہ جب کہتا ہے کس وقت احرام کھولوں، احرام کھولا تو تھوڑا سا کہتا ہاں اب ہو گیا سکون۔ اور حج والا بھی ایسی کرتا ہے، کہتا کس وقت احرام کھولا جائے گا، یہ لمبا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج کران کیا،
مدینہ سے چلے، عمرہ کیا، عمرہ کر کے نبی نے حرام نہیں کھولا، کہا میں تو قربانی لے کر آیا ہوں ساتھ، تو جو ساتھ قربانی لے کر آتا ہے وہ حج کے بغیر کام آگے نہیں کرتا ہے۔ تو نبی نے حج کران کیا، سب سے افضل حج کران ہے، مشقت زیادہ، ثواب بھی زیادہ۔ یہ حج تمتع اور حج کران والے دونوں کے ذمے قربانی واجب ہے، دم میں شکر ہے۔ ایک ہے یہاں ہم قربانی کرتے ہیں، یہ دم میں مال ہے، اللہ نے مال دیا، دولت دی، اس کے اوپر قربانی کرنی واجب ہے۔ اور وہ جہاں وہاں حاجی حج تمتع اور حج کران کرتا ہے، اس نے ایک سفر میں 2 فائدے اٹھائے، شکرانے کے طور پر قربانی کر، یہ شکرانے کی قربانی ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے نفع اٹھایا عمرے کے ذریعے سے حج کے ساتھ، فمستیسر من الحج، پھر اس کو جو بھی آسانی کے ساتھ میسر ہے قربانی وہ لازم، اونٹ کرے، گائے کرے، بکرا کرے، دمبا کرے، جو آسانی ہے وہاں میسر آ جاتی ہے۔ مارکیٹ میں ہر چیز ملتی ہے، بڑے بکرے بھی، چھوٹے بکرے بھی، اس سے بھی چھوٹے مل جاتے ہیں، جو آسانی کے ساتھ ہے۔ لیکن کبھی کبھی سفر میں آدمی ہوتا ہے، انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں، بھائی اگر درمیانہ قسم کا بھی بکرا وہاں لیا جائے، منڈی میں آدمی پہنچے، بکرے دم پہ کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے قیمتی قسم کے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی تقریباً 250 یا 300 ریال کے درمیان، بلکہ 300 ریال کا اچھا خاصا بکرا مل جاتا ہے، اچھا خاصا دمبا مل جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس 250-300 ریال نہیں ہے، اتنی پیسے ہیں اپنے خرچے کے لیے، 250-300 ریال کا اگر وہ دمبا بکرا لیتا ہے تو خرچہ کہاں سے پورا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، حج عمرہ دونوں ہو چکے ہیں، دم شکر ہے، تو اگر خرچے کے پیسوں میں کمی ہے چھوڑ دے قربانی، اس کے بدلے میں 10 روزے رکھ دیں، قربانی کے پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں، اپنا باقی کام پورا کر، 10 روزے، وہ بھی کیسے کہ 3 روزے وہیں پر رکھنا، جب تو حج کے لیے تو نے عمرہ کیا ہوا ہے، بعد میں 8 ذی الحجہ کو حج کرے گا تو عمرہ کر کے وہاں ٹھہرا ہوا ہے نا مکہ میں، اللہ اللہ کر رہا ہے، مسجد حرام میں روزے کے ساتھ رہو نا، 3 روزے رکھ، جب تیرا دل چاہتا ہے اکٹھے رکھتا ہے، الگ الگ رکھتا ہے، جیسے تجھے آسانی ہے، لیکن 9 ذی الحجہ سے پہلے 9 ذی الحجہ عرفہ کے میدان میں جائے گا، روزہ حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ ادھر ہم پاکستان میں ہیں تو رکھ سکتے ہیں، 9 ذی الحجہ کا روزہ بہت بڑا ثواب ہے، حاجی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، حاجی کے لیے مشکل دن ہوتا ہے، اللہ نے کتنی نرمی کی ہے، تو فرمایا اس سے پہلے 3 روزے رکھ، باقی 7 روزے فرمایا تیری مرضی، حج کے بعد مکہ میں رکھ، مدینہ میں رکھ، واپس آ کر پاکستان میں رکھ، ہندوستان میں رکھ، ایران میں رکھ، جیسے تیرا دل چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر فمن لم یجد، جو آدمی قربانی کی طاقت نہیں پاتا، فصیام 3 ایام فی الحج، پھر یہ 3 روزے رکھے گا حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، وہ 7 روزے جب واپس آ جائے گا حج سے، مکہ میں ہو یا مدینے میں ہو یا پاکستان ہندوستان میں، وہاں رکھ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے کامل ہو گئے۔ اور ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، لیکن ایک اور مسئلہ بھی بتا دیا، آج کل بھی سعودیہ حکومت اس پہ عمل کرتی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، لیکن فرمایا حج تمتع اور حج کران جس میں دم شکر لازم آتا ہے، یہ وہ لوگ کریں گے جو مکہ کے باسی نہیں ہیں، یہ دور سے جو گئے ہیں، پاکستان سے پیسہ لگا کر، ہندوستان سے، افغانستان سے، ادھر سے گئے ہیں بیچارے، کبھی موقع ملا ان کو، یہ عمرہ بھی کریں، ان کو اجازت ہے، حج بھی کریں، ڈبل فائدے لیں گے۔ باقی مکہ کا ہے وہ صرف حج کے دنوں میں حج ہی کرے بس، باقی لوگوں کو عبادت کرنے کا موقع دیا جائے، یہ یہی مکہ میں ہوتا ہے، عمرے کرتا رہے نا، اس کے لیے باقی موقع ہوتا ہے، باقی لوگوں کے لیے رکاوٹ کیوں بنتے نیکی میں؟ شریعت بڑا لحاظ رکھتی ہے کہ دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بنو، تنگی کا ذریعہ نہ بناؤ، عبادت بھی کر ایسی جو عبادت دوسروں کے لیے شر کا ذریعہ نہ بنے، دقت کا ذریعہ نہیں بنے، تیری اور میری عبادت دوسروں کے لیے دقت کا ذریعہ، شریعت اس کو جواز نہیں دیتی ہے۔ فرمایا ذالک، یہ حج تمتع اور حج کران اور قربانی وغیرہ والا کام ان لوگوں کے لیے لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام،
جو مسجد حرام کے دائیں بائیں کے حاضرین باسی نہ ہوں، اگر وہ باسی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے سعودیہ حکومت بھی وہاں کے لوگوں کو حج کے دنوں میں عمرے کی اجازت نہیں دیتی ہے، صرف حج۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کیا جی، یہ کیا کیا، یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اور اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے کا لحاظ رکھ کر چلو۔ مسافر بھائی دور دور سے آئے ہوئے بیچارے، ان کو کبھی موقع ملا بڑے پیسے لگا کر آئے، ان کو عمرہ کرنے دو۔ تم درمیان میں حائل ہو کر ان کے لیے دقت ہو جائے گی، مشکل پڑ جائے گی، رش بڑھ جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کا لحاظ رکھا۔ اللہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لحاظ کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ہر موقع پر نیکی میں لحاظ ہے، لیکن آج کل لحاظ ختم ہو گیا ہے۔ آج کل نہ دین میں لحاظ رکھتے نہ دنیا میں لحاظ ہے، تباہی تباہی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما دے۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں، ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل ساری امت کے مسائل آسان فرما دے۔ خاص طور پر پاکستان میں آئی ہوئی تباہی کے اندر جو لوگ پھنسے ہوئے مصائب میں، آلام میں، یا اللہ ان کے لیے رحمت کے فیصلے فرما، ان کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی مشکلیں دور فرما۔ یا اللہ یہ دین کے احکام، حج و عمرہ کے احکام سنے ہیں، یا اللہ یہ حج اور عمرہ کے لیے بار بار ہم سب کو وہاں کی سعادت نصیب فرما، اور دین کے تقاضوں کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق یہ اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، خیر کے مواقع نصیب فرما، شر والی صورتوں سے سب کی حفاظت فرما دے، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔